رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان ٹرانسمیشن میں عالم آن قائم میں آپ کے میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، ایک ایسا متبرک مہینہ جس میں جاگنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان کی انہی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، ان کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قابل عالم دین موجود ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف سے آپ کا تعلق ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ میں اس کو استقبال کرتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم قبلہ سید حماد زیدی صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، دعائیں۔ الحمدللہ۔ آغا گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان اتنی فضیلت کا حامل کیوں ہے؟ اس کی کیا فضیلتیں ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین، بچوں اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے؟ ذرا سی اس بارے میں گفتگو فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ کہ ایک چیز ہمارے، میں بہت عامیانہ اور بہت ہی سادہ سی مثال ایک معاشرے کی دوں گا کہ ہماری اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین کے اندر اگر ایک چیز کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی جو ہے معتبر، کسی اہمیت کے حامل شخص سے منسوب ہوتی ہے، کسی خاندان میں، کسی معاشرے میں، ہر جگہ کا اپنا کلچر، اپنی ثقافت ہوا کرتی ہے، تو اس کو بڑی جو ہے وہ ایک یہ کہیے کہ عوام الناس کے درمیان بڑی اس کی تکریم، اس کی اہمیت اور اس کی عزت و عظمت ہوا کرتی ہے۔ تو جو جیسا کہ آپ نے سوال کیا برادر کہ ایام ماہ رمضان کے ایام جو ہیں وہ اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں، تو جب 12 مہینے ہمارے پاس ٹوٹل، اور اس میں سے 12 مہینوں میں سے یہ رمضان کی خصوصیت بھی ہے اور رمضان کی کہیے کہ انفرادیت بھی ہے کہ پروردگار عالم نے کسی مہینے کو اپنے سے منسوب نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ تو جو احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ رمضان ہوا شہر اللہ، کہ یہ رمضان جو ہے یعنی مہینہ ماہ مبارک رمضان کریم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب ایک عام گھرانے کے اندر کسی ہمارے بزرگ، کسی بڑے سے کوئی چیز منسوب ہو تو اہل خانہ اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اسی طرح جس مہینے کو خالق کائنات، خالق کون و مکان، اس پوری کائنات، اس پوری یونیورس کو خلق کرنے والا اپنے سے نسبت دے رہا ہے، کیا کہنے؟ تو آپ کہیے، آپ خود یہ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت، اس کی انفرادیت، اس کی عظمت کا جو ہے وہ کیا اوج اور کیا بلندی ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چونکہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے سے منسلک کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، چونکہ پروگرام کے اندر وقت یقیناً کم ہوا کرتا ہے، تو کم جو ہے وہ وقت کے اندر بہت ساری چیزیں محترم سننے والے ناظرین اور دیکھنے والے ناظرین تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اگر آپ روایات کا ایام ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ائمہ معصومین کی بکثرت احادیث رمضان کے حوالے سے ملیں گی کہ کسی جو ہے وہ مہینے کے لیے امام معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے وہ یہ کہیے کہ اپنے لوگوں سے صلہ رحمی کرو۔ اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں میں، میری بات کو محترم ناظرین سمجھیں گے تاکہ یہ کہ بات واضح ہو سکے۔ یعنی اس کا مطلب آپ دیکھیں رمضان کے لیے وفاتی ہے، دوسری آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، دیگر علماء نے جو ہے وہ معتبر ترین روایات میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ
کہ اگر شہر ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے تو اپنے جو ہے وہ چھوٹوں سے چھوٹوں کی عزت کرو، بڑوں کی تکریم کرو، صلہ رحمی کرو اپنے جو ہے وہ ارحام سے، اپنے رشتے داروں سے، عزیز و اقربا سے، اور صدقہ زیادہ سے زیادہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو ہے وہ ذرا سا اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ذرا زحمت دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ محرم میں صدقہ نہیں دے سکتے، آپ سفر میں صلہ رحمی سے آپ کو منع کیا گیا ہے، بات اگر واضح ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ اور شعبان اور شوال کے اندر جو ہے وہ آپ کو شریعت نے یہ پابند نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ آپ اچھے کام نہ کریں۔ یعنی صحیح، کیا یعنی رمضان کے حوالے سے اسپیسیفکلی شدت کے ساتھ یہ بتانا، اس چیز کا حکم دینا ائمہ کی طرف سے، حاکم شرع کی طرف سے، حجت خدا کی طرف سے، کہ یہ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، تو یہ بات خود رمضان مبارک کی انفرادیت اور عظمت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت کہ بشدت جو ہے آپ کو جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف جو ہے وہ پابند کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً قرآن مبین کے اندر جب فرمایا کہ جب رمضان کے حوالے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اچھا پروردگار، نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم فجر سے لے کر یہ کہیے کہ غروب آفتاب تک جو ہے وہ وقت افطار تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر عام بندہ بھی ذرا سی عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ عبث کام نہیں کرتا، مطلب بلا وجہ کوئی کام شروع نہیں کرتا کوئی شخص۔ تو وہ جو قادر مطلق ہے، اور وہ ہستی، وہ ذات مبارک، وہ واجب الوجود، کہ جو حکیم ہے اور بلکہ خالق حکمت ہے، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایک عبث کام کرے، کہ صبح سے بس اپنے بندوں کو یہ حکم دے دے کہ آپ فجر سے کھانا پینا چھوڑ دیں، مغرب میں جو ہے وہ افطار کریں۔ تو پروردگار نتیجہ کیا ہے؟ کہا کہ تاکہ متقی بن جاؤ۔ بالکل، یعنی نتیجہ کیا ہے؟ کہ متقی بن جاؤ۔ بے شک، بالکل، لعلکم تتقون، یعنی شاید تم متقی بن جاؤ۔ یعنی یہ پریکٹس بتاتی ہے کہ اللہ کو اس سب پورے سرکل سے جو ہے وہ تقویٰ چاہیے آپ کا۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے جو ہے قرآن مبین کے اندر جب جنت کا ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں میں، کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ عموماً روزہ رکھنے کا جو وجہ یا کانسیپٹ یا علت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہمیں غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو۔ تو لیکن اس پہ ایک طبقے نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بھئی جو غریب بیچارے ویسے ہی نادار ہیں، کھانے پینے کی ان کو مشکلات ہیں، تو پھر ان پہ کیوں فرض کیا؟ یہ پیسے والوں پہ فرض کر دیتے۔ سبحان اللہ، بہترین جو جس نے بھی یہ جواب نقضی دیا ہے بہترین دیا، کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو عرض کروں، ہر حکم شریعت جو ہے، بعض چیزیں ہم پر آیا ہیں اس کی حکمت، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، اللہ نے کہا حج کرو۔ دیکھیں بعض احکام کی ہم پر حکمتیں آیا ہیں۔ اب فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے کوئی مجتہد بھی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، ہاں میں کامن بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے وہ آغا سستانی سید خامنائی بھی جو ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ نماز 2 رکعت کیوں رکھی گئی ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کی مصلحت عیاں کی گئی، کچھ چیزوں کی مصلحت چھپا لی گئی۔ اب جس چیزوں کی مصلحت چھپا لی گئی ہے، تو جب جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں دیا گیا ہے، تو ہمارا جاہل ہونا یا ہمارا لا علم ہونا اس بات کی دلیل نہیں رکھ بنتا کہ وہ یہ اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات، کوئی اگر وجہ ڈھونڈنا چاہے کہ یہ روزوں کا جو ہے وہ سلسلہ کیوں ہے، تو ہم جیسے کہ ہمارا مسلک ہے اور ہمارا مکتب فکر ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ساختہ اور خود ذہنی یہ کہیے کہ اختراع کے قائل نہیں ہیں دین کے اندر اور اللہ کی شریعت کے اندر۔ تو ہم یا تو روایت والے ہیں، ہم یا تو جو ہے قرآن کی آیت والے ہیں۔ تو قرآن مبین کی، جزاک اللہ، قرآن مبین کی آیت میں خود پروردگار عالم نے وجہ سبب بیان کیا کہ ہم نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب کسی کو مناسبت جاننی ہے کہ تقوی اور اس بھوکے رہنے کا کیا تعلق ہے، تو خود اس اب آئیں گے آل محمد کے در پر تو آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اسے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی رقم کیا، اور دیگر علماء نے جو ہے وہ باب فضائل رمضان کے حوالے سے رقم فرمایا کہ بھوک پیاس کا روزے میں تذکرہ کرو۔ امام معصوم اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، جی جناب علی تائید فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بھوک پیاس میں ہیں تو آپ تذکرہ کریں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک کی شدت ستا رہی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایک حکم بیان فرمایا کہ بھوک پیاس کا تذکرہ کرو اور یاد کرو اس قیامت والی بھوک پیاس کو۔
अल्लाह अकबर। तो अब आप देखिए कनेक्शन देखिए, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, मैं तकवा चाहता हूँ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये छोटे से ड्यूरेशन के लिए आपके सामने सारी आसाइशें मौजूद है, लेकिन अपना हाथ रोके रखना और उस कैफियत का अंदाजा होना, तो ये जो जरा सी मुश्किल, ये जरा सी देर की मुश्किल है, और खालिसतन लिल्लाह के, खालिसतन अल्लाह के लिए। देखिए बहुत सारे काम है, नमाज इंसान पढ़ता नहीं मालूम होता कि जो है वो अपने लिए पढ़ रहा है, दिखाने के लिए पढ़ रहा है, अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। लेकिन ये पहली इबादत है जो प्रैक्टिकल इस तरह है कि जो है वो आप इसमें नियत भी शामिल है, इसमें आज़ा जवारे भी शामिल है, क्योंकि आप न खा रहे न पी रहे, अल्लाह ने मना किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इस सिलसिले को हम मजीद इसी तरह जारी रखेंगे और रमज़ान ट्रांसमिशन में आगा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब तक के लिए आलिम उन कायम से इजाज़त दीजिए। सज्जाद शाह जी को अपना और गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, सदक़ा आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, इसके तवस्सुल से हर घर में खूब समाया है, सहरी हो या अफ्तारी में दस्तरखान सजा है, होती है रौनक घर में जब आते हैं मेहमान। रमजान रमजान